طلبہ طالب علم حافظ محمد رقیب سے گزارش کروں گا اس خیال کے ساتھ کہ خشک کی شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک کی شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلاموں کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں جو خصوصی خطاب فرمائیں گے مسجد حاضہ کے امام و خطیب قاری خالد محمود نعیمی صاحب. لیکن اسلاف کا یہ ایک طریقہ کار ہے اور اہل سنت کا بھی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گلہائے عقیدت کے چند اشعار اور نعت خوانی کی جاتی ہے. اس سلسلے کو میں بڑھاتے ہوئے ادارہ حاضہ کے طالب علم صدام حسین سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صدام حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کا جنت سے جوڑا لگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا لگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زیر پلایا گیا، جس کے بھائی کو زیر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھری کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرتے خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرتے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں منقبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے تھے صدام حسین بیان کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد اسحاق سعیدی سے اس خیال کے ساتھ خلد کی راہ کو خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں جس کے ہر معراج سے انصاف کے موتی نکلے جس کی ہر معراج سے انصاف کے موتی نکلے اس گہر سمندر کو عمر کہتے ہیں جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اس مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں اس خیال کے ساتھ حافظ محمد اسحاق سعیدی سے آپ تشریف لائیں اور شہادت سیدنا امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ ہماری اور سامعین کی رہنمائی فرمائیں الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چاریار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد و صلاة کے بعد بے نہایت ہی صد عزت کے لائق قاری محمد خالد محمود نعیمی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ میرا آج کا موضوع حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے. میں سب سے پہلے اپنے تمام طلباء کا شکریہ ادا کروں گا اور ان طلباء میں خصوصاً ان طلباء کا جو بزم برکاتیہ کے اراکین ہیں، کارکن ہیں،
کہ جن کی محنتوں سے الحمدللہ یہ پروگرام سجا ہوا ہے۔ میرا آج کا موضوع حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 13 سال بعد میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 27 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو آپ سے پہلے 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ 41ویں شخص ہیں جو مسلمان ہوئے۔ جب آپ مسلمان ہوئے اس وقت 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 39 مرد 45 یا 43، لیکن جو معروف قول ہے، مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے، تو آپ 41ویں شخص ہیں کہ جب آپ اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جاتا ہے 40 دن تک وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ یہ تو اس دور کے شیطانوں کی بات ہے۔ اگر میں آج کے دور کے شیطانوں کی بات کروں، جب عمر کا نام لیا جاتا ہے تو آج کے دور کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں اتنا پاور ہے کہ شیاطین بھی، چاہے وہ کھٹمل کی صورت میں ہو یا کسی ابلیس کی صورت میں ہو، جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لوگوں کو پیش کیا گیا۔ ایک شخص آیا کہ اس کا کرتا اس کے سینے تک ہے، پھر دوسرے شخص کو پیش کیا گیا، اس کا کرتا اس کے گھٹنوں تک ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ پر پیش کیا گیا تو ان کا کرتا زمین سے گھسٹتا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد عمر کا دین ہے کہ وہ سراپا دین ہے۔ اگر وہ بولتے ہیں تو دین ہے، اگر وہ حکومت کرتے ہیں تو وہ بھی دین ہے، اگر نماز پڑھتے ہیں وہ سراپا دین ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جن کی موافقات کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہا، کہ ایک یہودی شخص آ کر کہنے لگا کہ اے عمر، کہ جو تمہارے نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام جبرائیل ہے، کہنے لگا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو اللہ کو دشمن بنائے، اس کے ملائکہ کو دشمن بنائے، اس کے رسولوں کو دشمن بنائے، جبرائیل کو دشمن بنائے، میکائیل کو دشمن بنائے، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کافر کو دشمن بناتا ہے اپنا۔ تو ہو بہو وہی الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل
وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو اس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ آپ نے جب یہ عرض کی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا اے غیب کے خبریں بتانے والے نبی، اپنی بیویوں اور اپنے صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی بیٹیوں سے کہا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 22 مقامات پر آپ کی موافقت کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ جب واقعہ افق ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے بہتان لگایا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ لیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا عقد، آپ کا جو نکاح ہے وہ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، تو اللہ رب العزت ایک ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا ان پر یہ بہتان عظیم ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو آپ کی موافقت کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا تاریخ الخلفاء میں کہ مشرکین نے ایک اجلاس بلایا کہ محمد بن عبداللہ یعنی حضور علیہ السلام ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، تو لوگ ہر اے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کے دین کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کا اختتام کر دیا جائے، معاذ اللہ کہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ تو عمر بن خطاب اٹھے اور بڑے غصے سے تلوار لی اور چل پڑے حضور علیہ السلام کی جانب۔ تو ایک مخزومی شخص ملا، کہنے لگا اے عمر کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ تو مخزومی شخص کہنے لگا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام لا چکا ہے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واپس بہن کے گھر گئے، دیکھا تو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے میں تھے، جاہ و جلال میں تھے۔ تو آپ کی بہن نے وہ لکھا ہوا، اس وقت تو پورا قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، یا تو تختیوں پر یا تو ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، تو آپ کی بہن نے وہ چھپا دیا۔ تو آپ نے اپنے بہنوئی کو سر سے پکڑ کر نیچے زور سے مارا، آپ کا سر بہنے لگا۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ آپ جتنا ہم پر ظلم کر سکتے ہیں کر لیں، مگر ہم اسلام لا چکے، ہم اب اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب عمر بن خطاب نے کہا کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ دوسرے اپنے مسلک کی طرف آنے والے نہیں ہیں، اپنے مذہب کی طرف آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے بتاؤ اے بہن، جو تم وہ قرآن پاک یا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ، میں بھی پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم ناپاک شخص کو یہ چیز نہیں دیتے، پہلے جاؤ تم پاک ہو کر کے آؤ۔ تو عمر بن خطاب گئے، غسل کیا، پاک ہو کر کے آئے، تو جب قرآن پاک کھولا، جب وہ جس چیز پر لکھا ہوا تھا تو پڑھنے لگے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ پڑھا تو فوراً گئے کہ میں جا کر اسلام لاتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پہرا لگا ہوا ہے، آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ آگے پہرے پر ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے۔ تو جب عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا حمزہ نے، فرمانے لگے اے عمر، اگر
خیر کی امید لے کر آئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ کچھ اور ہے فرمایا ہم تمہارا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے۔ تو فرمانے لگے نہیں نہیں ہم اس ارادے سے نہیں آئے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ شور سنا تو باہر تشریف لائے، فرمانے لگے کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اس طرح عمر بن خطاب آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لائے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 41 شخص ہیں کہ جو اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی ایرانی شخص نے جس کا نام ابو لؤلؤ تھا، اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو میرا نہیں تھا، بیان تو استاد محترم علامہ قاری خالد محمود نعیمی صاحب کا ہے، میں صرف سبق سنانا تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلا تاخیر میں حسن خطاب کے لیے عرض گزار ہوں قاری خالد محمود نعیمی صاحب سے۔ نوروں کے استقبال میں آپ ان کا استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا آپ تمام طالب علم ساتھیوں نے سماعت کیا، جو پرانے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں، جو نئے ہیں وہ جان گئے ہیں کہ ہر سال جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ کے مدرسہ دارالعلوم برکاتیہ کی بزم برکاتیہ کے زیر انتظام، زیر اہتمام 10 روزہ محافل محرم الحرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں۔ جو طالب علم ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہیں وہ اپنے جوہر دکھاتے ہیں فن خطابت کے۔ تو اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی بزم برکاتیہ نے یہ 10 روزہ محافل محرم الحرام کا انعقاد کیا، اور آج یہ پہلی محفل پاک ہے۔ اچھا، آپ طالب علم ساتھی بیٹھے ہیں، ایک چیز جو ہے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ اچھا، جو اہل علم ہیں ان کے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے بھی حضرات ہیں کہ جو ترتیب ہے اگر اس کے خلاف چیز کی جائے تو وہ ٹوک بھی دیتے ہیں، روک بھی دیتے ہیں۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ جب آپ نے کلام پڑھنا ہو تو پہلے جو ہے
ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، یا اس سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے گی، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر کسی شخصیت کے نام سے کوئی محفل منسوب ہے تو ان کی منقبت پڑھی جائے گی۔ تو یہ ترتیب ذرا اس کو ذہن نشین رکھا کریں، کیونکہ یہ آپ کا عمل سکھانے کے لحاظ سے بھی ہے، اور میں نے اس چیز کو 12 مرتبہ نوٹ کیا ہے۔ میں نے نوٹ اس طریقے سے کیا کہ جیسے بہت سے طالب علم ساتھی ہیں وہ سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعے والے دن، میری ایک اپنی ایک سوچ ہے، طالب علم جب بھی کسی بھی حوالے سے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، سلام پڑھنا ہے یا دیگر کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو میں ان کو پورا موقع دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ پڑھیں۔ تو طالب علم ساتھی آتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، تو جب وہ سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلا شعر پڑھتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ پھر پڑھتے ہیں جی غوث اعظم امام متقا والنقا، اور پھر اس کے بعد جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یا دیگر اشعار۔ یہ بالکل خلاف ترتیب ہوگی ساری چیز، یعنی یہ جو اشعار تھے غوث اعظم امام متقا والنقا یہ آخر میں پڑھنے تھے آپ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ نے اپنا مکتب میں جو لکھا ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اسلام کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو وہ درمیان میں جو ہے وہ حضور غوث پاک کی منقبت کے وہ جو اشعار ہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں، پھر سلام پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے جو ہے نا وہ مقطع پڑھتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، آپ اس کو ذہن نشین کریں۔ اور جو خاص طور پہ جو نعت خوان ہیں پڑھنے والے، جو محافل میں جا کے، باہر بھی آپ محافل میں جاتے ہیں، وہاں اہل علم لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو منہ پہ بول دیتے ہیں یار دیکھو بیٹا یہ آپ نے غلطی کی ہے، ایسے نہیں کرو۔ جو منہ پہ نہیں بولتے وہ پیٹھ کے پیچھے بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ فلاں مدرسے کے طالب علم تھے، ان کو ترتیب کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امپریشن جو آپ کا ہے نا وہ اچھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے آئندہ کے بعد سے ذہن نشین رکھنی ہے کہ پڑھنے کے لحاظ سے آپ نے ترتیب جو ہے نا اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوگی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ منقبت ہوگی۔ سلام پڑھ رہے ہیں تو پہلے سلام کے سارے اشعار پڑھے جائیں گے، پھر پڑھیں گے آپ آخر میں غوث اعظم امام متقا والنقا، یا حضرت امام حسین کے اشعار پڑھنے ہیں تو یہ آخر میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں لکھا ہے اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اب سلام کو جو ہے آپ مکمل کریں گے۔ تو یہ شروع میں ایک بات جو ہے نا میں نے ابھی بھی محسوس کی تو میں نے اس کو بیان کر دیا، امید ہے کہ آپ کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے اس کو قبول کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ علامہ اسحاق سعیدی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور عظیم ہے کہ اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے، اگر ہم صبح سے محفل شروع کرتے اور یہ عشاء کا ٹائم ہو جاتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہم بیان کرتے رہتے تو ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے، پڑھنے والے تھک جاتے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو ایسی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انعام ملا ہے، اور پہلی جو آپ کو سب سے بڑی نسبت حاصل ہے کہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، اور صحابی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء کرام
ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے مقام اور مرتبے کو اکٹھا کیا جائے، ان کے شانوں کو جمع کیا جائے، تو وہ سارے مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو پہلا جو آپ کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کو انعام ملا ہے وہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری جو آپ کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے 10 سال سے زائد یعنی تقریباً 10.25 سال جو ہے وہ مسلمانوں کے حکمران آپ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، امیر المؤمنین رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو فضیلت یہ حاصل ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو اسلام لے کر آیا اور جس نے اسلام قبول کیا، اسلام نے اس کو عزتیں دی ہیں۔ اسلام نے، یہ میرا جملہ ذرا سننا، توجہ کرنا، جو اسلام لایا اس کو عزتیں کس نے دی؟ اسلام نے اس کو عزتیں دی ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا کہ یا رب العالمین عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر صحابہ کرام نے زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عزت کیسے مل رہی ہے؟ پہلے چھپ کے جو ہے وہ عبادات کی جاتی ہیں، چھپ کر تبلیغ کی جاتی ہے، علل اعلان جو ہے سین حرم میں جا کر جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لاتے ہیں تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم یہاں چھپ کر جو ہے اندر بند کمرے میں عبادت نہیں کریں گے، آج کے بعد سین حرم میں جا کر ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے جا کر عبادت کریں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے گھر میں نبیوں کا نبی، شب اسرا کا دولہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو جن کے گھر میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دولہ بن کر گئے، اس شخصیت کا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ امیر المؤمنین بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اسلام جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ پھیلا۔ 22 لاکھ کلومیٹر پر اسلام کا پرچم لہرایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 22 لاکھ کلومیٹر۔ کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، کیسر، روم، کسرا، ایران، یہ وہ طاقتیں تھیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے۔ جیسے آج کے دور کی سپر پاور کون ہے جی؟ امریکہ۔ ہم کہتے ہیں امریکہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جی؟ امریکہ سے دشمنی کون لے سکتا ہے جی؟ امریکہ کا مقابلہ کون کرے گا جی؟ نہیں 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 نہیں۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ کون سی تھی؟ کیسر و کسرا۔ اور کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے شخصیت کا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاں ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، وہاں شام فتح ہوا، وہاں جو ہے وہ
دیگر بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، جہاں پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بیت المقدس پر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے شام کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے لکھا خط سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ نہ کریں اور بیت المقدس کو جا کے رہنا وہ فتح کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بیت المقدس کا رخ کرو اور ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا جا کر محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے تک جو ہے یہ محاصرہ جاری رہا، کئی مہینوں تک۔ جب وہ جو اندر تھے، جو کلا بند ہو گئے تھے، وہ بھی تنگ ہو گئے کہ اتنا مہینے گزر گئے ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، تو اب یا تو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے فیس ٹو فیس جو ہے وہ جنگ کی جائے، یا پھر جو ہے کوئی صلح کا درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ہم کلا بند ہو کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تو ان کے جو بڑے پادری تھے، جو ان کے عالم تھے، انہوں نے بیت المقدس کی چھت پہ چڑھ کے دیکھا اور ان سے کہا مسلمانوں سے کہ ہم آپ کے سپہ سالار کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سپہ سالار کون ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اور انہوں نے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس میں بیت المقدس کو فتح کرنے والی شخصیت کی جو خصوصیات لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ اگر کئی سال تک بھی آپ بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھیں تو آپ بیت المقدس کو کبھی فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزرے، پھر جو ان کے لوگ تھے اندر جو کلا بند تھے ان کی بے چینی اور بڑھی، پھر وہ پادری آئے بیت المقدس کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے آ کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا امیر المؤمنین کون ہے، تمہارا حکمران کون ہے؟ کہا جی ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو مدینہ میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ہے امیر المؤمنین کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کریں، ہم آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے، جو ان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس طریقے سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر بغیر جنگ کے اگر بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور آپ پہنچے بیت المقدس، اور مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے بیت المقدس کا۔ ساتھ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ ساتھ ہی ملک شام تھا۔ تو شام سے جب انہوں نے دیکھا سنا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے، تو وہ بھی جب انہیں یہ بھی خبر پہنچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ لشکر کے اندر پہنچ گئے۔ صبح فجر کے ٹائم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں لشکر میں، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد صلاح مشورہ ہوتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ظہر کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام نے یہ فرمائش کی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ وہ ہمیں حضور کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ حضور کے زمانے والی اذان سنائیں۔ جب حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تو ایک ماحول ہی عجیب بن گیا، سما بن گیا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ یہ تو وہ اذان ہے کہ جب یہ اذان سنا کرتے تھے تو سامنے ہمیں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحات ان کی نظروں میں ایک دم تازہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی، المختصر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کے جو پادری تھے وہ چڑھے بیت المقدس کی چھت کے اوپر،
دیوار کے اوپر، اور انہوں نے مخاطب کیا مسلمانوں کو کہ آپ کے خلیفۃ المسلمین جو ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ کہا جی وہ پہنچ گئے ہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نیچے آ رہے ہیں۔ وہ باہر آتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ آئے اور انہوں نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پوچھا جی نام کیا ہے؟ کہا جی نام میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا جی آپ کا جو خاندان ہے، قبیلہ قریش ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اور مزید کچھ انہوں نے سوال کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیے۔ اس کے بعد ان کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اس نے کہا یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ صلح نامہ، ایک صلح جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کر لیں، ہمارے اوپر جو بھی آپ ڈن رکھتے ہیں، ہمیں جو بھی جرمانہ لگے گا وہ ہم دیں گے، ہمیں امن کے ساتھ یہاں رہنے دیا جائے، بیت المقدس آج کے بعد مسلمانوں کا ہوگا۔ تو بیت المقدس بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ پر حملہ ہو گیا اور جب آپ شدید زخمی ہو گئے اور اب سمجھ گئے کہ اب یہ جو زخم ہے یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے ساتھ دو قبریں اور بنی ہوئی ہیں۔ پہلی قبر درمیان میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا میں دفن کیا گیا۔ سیدھی ہاتھ پر جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اب الٹی سائڈ پر ایک قبر کی جگہ خالی تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر جو ہے جب میرا انتقال ہوگا تو میں اپنی قبر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنواؤں گی۔ یہ انہوں نے وصیت بھی کی ہوئی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو جگہ ایک قبر کی خالی ہے حضور کے ساتھ، تو اس جگہ پر مجھے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں یہاں جو ہے دفنایا جائے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پہ حملہ ہوا اور شدید آپ علیل ہو گئے تو آپ نے پیغام بھیجا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ قبر کی جگہ ایک خالی ہے گنبد خضرا کے اندر، تو میری یہ خواہش ہے کہ میری جو قبر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بن جائے، اور میں اس چیز کی خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ تو اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ وہ جگہ آپ کی ہے اور حجرہ مبارک بھی آپ کا ہے اور آپ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں وہاں پہ دفن ہونے کے لیے یہ میں آرزو رکھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں بڑی خواہش رکھتی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں پہ بنے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ حضور کے ساتھ بنا دی جائے۔ اب دیکھیں عدل فاروقی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، بندہ جب سامنے موجود ہوتا ہے حکمران بھی ہو تو کچھ ڈر کی وجہ سے کچھ حیا کی وجہ سے جو ہے بندے بات مان لیتے ہیں، نہ ماننے والی بات بھی مان لیتے ہیں۔ جب بندہ اقتدار پر ہوتا ہے، جب اس کے پاس ایک کرسی کی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جائے، جب اس کی روح قبض ہو جائے اور وہ بالکل جو ہے وہ پڑا ہو چارپائی کے اوپر اور اب اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، تو اب بندہ سمجھتا کہ اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اس کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، روح بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اختیارات بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ پہلے والی چیز نہیں رہتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انصاف اور عدل، آپ نے پھر بھی صحابہ کرام کو یہ وصیت فرمائی کہ ابھی تو میں زندہ ہوں اور میرے جسم میں ابھی روح باقی ہے،
ہو سکتا ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اجازت دے دی ہو کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دوبارہ لینا اور پھر ان سے پوچھنا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، روح آپ کے جسم سے نکل گئی اور آپ مرتبہ شہادت پہ پہنچے، تو پھر صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ دوبارہ پھر آپ سے اجازت لی جائے، تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں دل و جان سے اجازت دیتی ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنبد خضرا میں دفن کیا جائے۔ تو آج بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور اس کے بعد میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھلے گی، وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھلے گی، وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور جب میں میدان حشر کی طرف چلوں گا تو فرمایا کہ میرا سیدھا ہاتھ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا الٹا ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اس شان کے ساتھ جو ہے وہ میدان محشر کی طرف چلوں گا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے جو ہے وہ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہم سب کو محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور مودت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ قسمت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر پڑھے خادم تمہارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بد کرے اعمال بد بد، تم کہو اس کا بلا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ
الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مولا کریم بزم برکاتیہ اور دارالعلوم برکاتیہ کے تمام طالب علموں کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کو مولا کریم اپنے مقصد میں کامیاب فرما، ان کو حافظ بعمل بنا، عالم بعمل بنا، اخلاص کے ساتھ علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین رب کریم ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔